میں نے 25 سال بعد اپنا شاندار ہوٹل تعمیر کیا تو اس کا سیکیورٹی سسٹم کسی نے ہیک کر لیا۔ میں نے ملک کے بہترین انجینئرز بلوائے مگر لگ رہا تھا کہ آج میں برباد ہو گیا کہ اچانک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک لڑکا جو میرے عالی شان ہوٹل کا معمولی سا ویٹر تھا آیا اور کنٹرول چیئر پر بیٹھ گیا۔ سب نے اسے گالیاں دے کر بھگانا چاہا کہ اچانک اس نے کچھ ایسا کیا کہ میں اس کے قدموں میں۔ باہر آسمان سے برف نہیں بلکہ سفید موت برس رہی تھی اور مری کی پہاڑیوں پر ہڈیاں گلا دینے والی ہواؤں کا شور کسی بھوکے بھیڑیے کی دھاڑ جیسا تھا۔ مگر میرے ہوٹل دی گرینڈ سفائر کے اندر کی دنیا ہی الگ تھی، جہاں گرمائش، روشنی اور دولت کا رقص جاری تھا۔ میں زاویار آفریدی اپنے محل کی بالکنی میں کھڑا نیچے ہال میں موجود ملک کے طاقتور ترین لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں کرسٹل کا گلاس تھا اور ہونٹوں پر ایک مغرور مسکراہٹ۔ میں آج کی رات خدا بنا ہوا تھا، کیونکہ میں دنیا کا وہ سیکیورٹی سسٹم لانچ کرنے والا تھا جسے توڑنا ناممکن مانا جاتا تھا۔ میرا شاہکار سینٹینل ایکس، جسے تعمیر کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے 25 سال لگا دیے تھے، بال سیاہ سے سفید کر دیے تھے۔ اس ہوٹل پر میں کیوں نہ غرور کرتا، یہ تو میرا حق تھا۔ میں نے اپنی ساکھ بنانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے دل توڑے تھے، اپنی راہ میں آنے والی ہر کمزوری کو ٹھوکر ماری تھی، اور آج جب میں اپنی کامیابی کے بالکل قریب کھڑا تھا، صرف چند سیکنڈ کی دوری پر، تو میرا سینہ چوڑا ہو رہا تھا۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ میرا یہ غرور اگلے چند لمحوں میں خاک میں ملنے والا ہے، اور یہ عالی شان ہوٹل ایک ایسے جدید قبرستان میں بدلنے والا ہے جہاں کفن کی جگہ برف ہوگی۔ گھڑی کی سوئیوں نے جیسے ہی 12 کے ہندسے کو چھوا اور لوگوں نے خوشی سے نعرہ بلند کرنے کے لیے منہ کھولا، ٹھیک اسی لمحے ایک زوردار دھماکے جیسی آواز نے عمارت کی بنیادیں ہلا دی، اور پھر وہ اندھیرا چھا گیا جسے میں موت کا اندھیرا کہتا ہوں۔ فانوس بجھ گئے، موسیقی کا گھلا گونڈ دیا گیا، اور اگلی ہی سیکنڈ ایمرجنسی لائٹس کی خونی سرخ روشنی نے میرے مہمانوں کے چہروں کو بھوتوں جیسا بنا دیا۔ ابھی کوئی کچھ سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ لوہے کے بھاری دروازوں کے گرنے اور لاک ہونے کی خوفناک آوازیں دھڑام دھڑام کر کے گونجی۔ یہ آوازیں نہیں تھیں، یہ ہمارے تابوتوں پر لگنے والی کیلوں کی آوازیں تھیں۔ اسپیکرز پر ایک ایسی میکینکی اور بے حس آواز ابھری جس نے میرے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا۔ سسٹم ہیکڈ، آکسیجن سپلائی منقطع، بوائلر روم ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں، دھماکے میں 60 منٹ باقی۔ ہال میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ مہذب لوگ جو کچھ دیر پہلے شائستگی سے مسکرا رہے تھے، اب جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو روند رہے تھے۔ میرا دل حلق میں اٹک گیا۔ پہلے لگا یہ خواب ہے، ابھی آنکھ کھل جائے گی، مگر جب یہ سب بھگدڑ اصلی لگی تو میں پاگلوں کی طرح بیسمنٹ کی طرف بھاگا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی ہتھوڑوں جیسی لگ رہی تھی۔ کنٹرول روم کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میری آئی ٹی ٹیم کے 10 بہترین دماغ، جنہیں میں منہ مانگے دام دیتا تھا، سر پکڑے زمین پر بیٹھے تھے، اور میرا چیف ٹیکنیکل آفیسر دانش، جس پر مجھے اندھا اعتماد تھا، وہ ایک پاگل کتے کی طرح اسکرین کو گھور رہا تھا۔ سامنے مین وال پر ایک سیاہ کھوپڑی بنی تھی جو مجھے دیکھ کر جیسے ہنس رہی ہو۔ نیچے سرخ ہندسے الٹی گنتی گن رہے تھے، 59 منٹ، 58 منٹ۔ دانش نے مجھے دیکھا تو اس کا چہرہ میت کی طرح سفید تھا۔ وہ چیخا، سر ہم گئے، ہیکر نے گوڈ موڈ آن کر لیا ہے، وہ 1 ارب روپے مانگ رہا ہے، اور اگر نہیں دیے تو یہ ہوٹل بوائلر کے دھماکے سے اٹھ جائے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر دانش کا گریبان بھینچ لیا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں دھاڑا، بکواس بند کرو، تم نے کہا تھا کہ سسٹم قلعہ ہے،
اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اب یہ کیا تماشا ہے؟ کچھ کرو ورنہ میں تمہیں یہیں گولی مار دوں گا۔ دانش رو پڑا۔ اس نے بے بسی سے کہا، سر یہ وائرس نہیں ہے، یہ بلا ہے۔ یہ ہر سیکنڈ اپنی شکل بدل رہا ہے۔ ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہماری ہی فائر وال کو کھا جاتا ہے۔ میں نے بے چارگی سے ٹائمر کو دیکھا جو تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ ہر گزرتا سیکنڈ میری موت کا پیغام تھا۔ باہر طوفان تھا، اندر موت تھی۔ ہم چوہوں کی طرح پھنس چکے تھے۔ اسی قیامت خیز ماحول میں کنٹرول روم کا بھاری دروازہ جھرجھرایا اور ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ میلے کپڑے، بکھرے بال، ہاتھ میں کافی کی ٹرے اور جوتے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے۔ ایک معمولی ویٹر جسے میں نے شاید کبھی نوٹس بھی نہیں کیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گارڈ نے اپنی بندوق تان لی اور چیخا، نکلو باہر، یہاں موت ناچ رہی ہے اور تمہیں کافی کی پڑی ہے۔ گارڈ نے اسے دھکا دیا، کافی کے کپ زمین پر گر کر ٹوٹ گئے، مگر وہ لڑکا اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھائی اور پوری طاقت سے چیخا، یہ سب جھوٹ ہے، وہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ میں بھی سہم گیا۔ وہ بولا، سر یہ وائرس صرف ایک دھوکہ ہے، وہ سامنے سے حملہ نہیں کر رہے، وہ پچھلے دروازے سے آپ کے پروسیسر کو پگھلا رہے ہیں۔ اگر آپ نے سرور 3 کی تار نہ کاٹی تو اگلے 5 منٹ میں سب ختم ہو جائے گا۔ دانش نے کہا لگایا، ایک ایسا کہا جو پاگل پن کا تھا۔ سر یہ ان پڑھ جاہل اب ہمیں ٹیکنالوجی سکھائے گا، اسے باہر پھینکو۔ جاؤ تم چائے پانی پر دھیان دو، یہ تمہارے دماغ سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ اس نے حقارت سے کہا، مگر میں نے دیکھا کہ اس لڑکے جس کا نام ایان تھا کی نظریں اسکرین پر جمی ہیں اور وہ پسینے میں شرابور ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے ایک جنونی فیصلہ کیا۔ میں نے گارڈ کو پیچھے ہٹایا اور ایان سے کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے تو قسم ہے مجھے اس رات کی، میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ ایان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آگے بڑھا اور مین کنسول کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر جیسے ہی اس نے کی بورڈ کو چھوا، اس کی انگلیاں مشین گن کی طرح چلنے لگیں۔ اس نے کچھ ٹائپ کیا اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی خوفناک تھا۔ ایان نے پوری طاقت سے انٹر کا بٹن دبایا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کنٹرول روم کی رہی سہی لائٹیں بھی بجھ گئی۔ سارا سسٹم بند ہو گیا، اسکرین بالکل سیاہ ہو گئی اور وہ سوئی ٹائمر بھی غائب ہو گیا۔ مکمل اندھیرا اور سناٹا، صرف ہماری سانسوں کی آوازیں۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں لگا کہ شاید ہم بچ گئے، مگر پھر دانش کی دل خراش چیخ گونجی، اس نے سسٹم کریش کر دیا، اس پاگل نے سب ختم کر دیا، اب بوائلر کسی بھی وقت پھٹ جائے گا۔ انجینئرز پاگلوں کی طرح ایان کی طرف لپکے۔ گارڈ نے اس کے سر پر بندوق رکھ دی۔ میں بھی غصے سے پاگل ہو گیا۔ میں نے ایان کو کالر سے پکڑ کر کرسی سے نیچے گرایا اور اندھیرے میں اسے ٹھوکریں مارنے لگا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے ہمیں مروایا، تم ہیکرز کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ ہر طرف سے گالیوں اور بددعاؤں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایان زمین پر پڑا تھا، اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے، مگر وہ ہنس رہا تھا۔ ہاں وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، ہاتھ ہٹاؤ بے وقوفو، میں نے سسٹم کو مارا نہیں ہے، میں نے اسے کوما میں ڈالا ہے تاکہ وائرس کا رابطہ ٹوٹ سکے۔ کسی نے اس کی نہیں سنی، سب اسے مارتے رہے۔ وقت گزرتا رہا، ہمیں موت کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ایان نے گارڈ کو دھکا دیا اور پھر سے کرسی پر چڑھ گیا۔ میں اس کے کان میں دھاڑا، لڑکے سن لو، میرا سب کچھ داؤ پر لگا ہے، میری عزت، میری دولت اور میرے مہمانوں کی جان۔ اگر تم نے بچا لیا تو منہ مانگا انعام دوں گا، اور اگر ڈبو دیا تو یقین رکھنا اس پہاڑ سے تمہاری لاش بھی نیچے نہیں اترے گی۔
ایان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کرسی سنبھالی۔ اس نے اپنے کھردرے اور میلے ہاتھوں سے اس کروڑوں روپے کے کمپیوٹر کو چھوا تو اسے لگا جیسے وہ کسی بچھڑے ہوئے دوست سے مل رہا ہو۔ اس کے اندر کا خوف ختم ہو گیا۔ اس نے کی بورڈ پر انگلیاں رکھی اور پھر کمرے میں موجود لوگ دنگ رہ گئے۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ بٹنوں کی آواز مشین گن کی طرح لگ رہی تھی۔ ایان نے رنگین اسکرین بند کر دی اور کالی اسکرین پر سفید لکھائی شروع کر دی۔ وہ ایک جنگجو کی طرح ڈیجیٹل میدان میں اتر چکا تھا۔ ہیکرز نے جب دیکھا کہ ان کا حملہ کمزور پڑ رہا ہے تو انہوں نے جوابی وار کیا۔ ہوٹل کے تمام کمروں کے دروازے تیزی سے کھلنے اور بند ہونے لگے۔ لائٹیں پاگلوں کی طرح جلنے بجھنے لگیں تاکہ ایان کا دھیان بھٹکایا جا سکے، مگر ایان پتھر کی مورتی بنا اسکرین میں گھسا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں جو ٹپک کر کی بورڈ پر گر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ خود سے باتیں کر رہا ہو۔ نہیں، تم مجھے ایسے نہیں روک سکتے، میں تمہارا راستہ جانتا ہوں۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے کھڑے سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار مجھے اس لڑکے ایان کے انداز میں، اس کے مڑنے کے انداز میں، اس کے غصے میں کچھ بہت ہی جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ ایک ایسی جھلک جو مجھے ماضی کے بند دریچوں میں لے جا رہی تھی، مگر میں اس خیال کو جھٹک کر حال میں واپس آ گیا۔ 30 منٹ گزر چکے تھے، جنگ اب بھی جاری تھی۔ ایان اچانک رکا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی ڈیوائس نکالی جو ٹیپ سے جڑی ہوئی تھی اور کسی پرانے میوزک پلیئر جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے اس کی تار سسٹم کے ساتھ جوڑ دی۔ دانش چلایا، یہ کیا کباڑ لگا رہے ہو؟ سسٹم جل جائے گا۔ مگر میں بغور اس کا جنون دیکھ رہا تھا، سانس روکے۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ چل جا، خدا کے لیے چل جا۔ دانش چیخ رہا تھا، گولی مارو اسے، یہ بم بلاسٹ کرے گا۔ گارڈ نے ٹریگر دبایا ہی تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ اوپر کر دیا۔ گولی چھت میں لگی۔ میں نہیں جانتا میں نے ایسا کیوں کیا۔ شاید اس لڑکی کی دیوانگی میں مجھے کوئی سچائی نظر آ گئی تھی۔ ایان نے آخری کوڈ ٹائپ کیا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے ایک زوردار نعرہ مارا اور آخری بٹن دبا دیا۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، کچھ نہیں ہوا۔ موت کا سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ دانش نے روتے ہوئے زمین پر سر رکھ دیا۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ ہم ہار گئے تھے، مگر تبھی اچانک ایک ہلکی سی بیپ کی آواز آئی، پھر دوسری، اور پھر ایک طوفان کی طرح سسٹم جاگ اٹھا۔ اسکرین روشن ہوئی، مگر وہاں کالی کھوپڑی نہیں تھی۔ وہاں سبز رنگ کے بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، تھریٹ ایلیمنیٹڈ، سسٹم ریبوٹڈ۔ ساتھ ہی اے سی کے وینٹ سے ٹھنڈی ہوا آئی اور لائٹیں جل اٹھیں۔ میں پتھر کا ہو کر کھڑا تھا۔ دانش کا منہ کھلا رہ گیا۔ گارڈ کی بندوق ہاتھ سے گر گئی۔ وہ لڑکا جسے ہم نے مارا، جسے ہم نے گالیاں دی، وہ کرسی پر نڈھال پڑا تھا۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کمرے کی تمام روشنیوں سے زیادہ تیز تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پاس گیا۔ میرا غرور، میرا تکبر سب پگھل چکا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے بمشکل سر اٹھایا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور دھیمی آواز میں بولا، صاحب میں وہی ہوں جسے آپ نے جوتے کی نوک پر رکھا تھا۔ میں صرف ایک ویٹر ہوں۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے آج موت کو شکست نہیں دی، بلکہ اس لڑکے نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے زندگی بھیک میں دی ہے۔ مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکا صرف میری جان بچانے نہیں آیا، یہ مجھ سے میرا ماضی، میرا گناہ اور میرا خون مانگنے آیا ہے۔ کنٹرول روم میں چھایا ہوا سکوت کسی قبرستان جیسا تھا۔
ایک لمحہ پہلے جہاں چیخو پکار اور موت کا رقص تھا، اب وہاں صرف کمپیوٹر کے پنکھوں کی مدھم آواز گونج رہی تھی اور ہماری اپنی بھاری سانسوں کی آوازیں تھیں۔ میں زاویار آفریدی اپنی جگہ پر منجمد کھڑا تھا۔ میرے سامنے کرسی پر نڈھال پڑا وہ لڑکا ایان اب مجھے کوئی معمولی ویٹر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے بہتا ہوا خون اس کے گالوں پر جم چکا تھا اور اس کی میلی کچیلی وردی پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو روشنی تھی اس نے میرے وجود کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ دانش اور دیگر انجینئرز ابھی تک سکتے میں تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا جس طوفان کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اسے ایک ان پڑھ سمجھے جانے والے لڑکے نے اپنی ٹوٹی پھوٹی ڈیوائس سے کیسے روک لیا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایان کے قریب گیا۔ میرے قدم ایسے بھاری ہو رہے تھے جیسے میں کسی دلدل میں چل رہا ہوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسا انجانا خوف جو مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میں نے ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گیا۔ اس نے ڈری ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے دھیمی سی آواز نکلی، صاحب میں جاؤں؟ میری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی یہ بات میرے سینے میں تیر کی طرح لگی۔ میں نے اسے روکا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے ماتھے کا خون صاف کرنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ اتنا بڑا مالک ایک ملازم کا خون صاف کر رہا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، ایان سچ سچ بتاؤ، تم نے وہ کوڈ کہاں سے سیکھا؟ وہ بیک ڈور انٹری جو تم نے استعمال کی، وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھی، وہ صرف ایک ہی شخص کے دماغ میں تھی اور وہ میں ہوں۔ تو تمہارے پاس وہ چابی کہاں سے آئی؟ ایان نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر اس نے اپنی جیب سے وہی ٹوٹی ہوئی ٹیپ لگی ڈیوائس نکالی اور اسے میری ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس نے کہا، سر یہ میں نے نہیں بنایا، یہ میری ماں کے پاس ایک پرانی ڈائری تھی جس میں کچھ عجیب و غریب نمبر اور نقشے لکھے تھے۔ میں بچپن سے ان نمبروں کو دیکھتا تھا، مجھے لگا یہ کوئی پہیلی ہے۔ میں نے سالوں لگا کر ان نمبروں کو سمجھا اور یہ کوڈ بنایا۔ میری ماں کہتی تھی کہ یہ تمہارے باپ کی امانت ہے جو بہت بڑے انجینئر تھے۔ میری ماں کہتی تھی کہ یہ تمہارے باپ کی امانت ہے جو بہت بڑے انجینئر تھے، مگر شاید دنیا انہیں سمجھ نہیں پائی۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز سے پوچھا، تمہارے باپ، ان کا نام کیا ہے؟ ایان نے سر جھکا لیا اور اداسی سے بولا، مجھے نہیں معلوم سر، ماں کہتی ہے وہ مر چکے ہیں، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، بس ان کی یہ ڈائری اور کچھ پرانی کتابیں ہی میرا اثاثہ ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ایک عجیب سا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور وہ سوال پوچھا جس کا جواب شاید میری زندگی برباد کرنے والا تھا یا شاید سنوارنے والا۔ میں نے پوچھا، تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ ایان نے سر اٹھایا اور کہا، زینب، زینب بی بی۔ یہ نام سنتے ہی میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ زینب، وہی نام جسے میں 15 سال پہلے اپنے ماضی کے کوڑے دان میں پھینک چکا تھا، وہی زینب جس پر میں نے چوری اور دھوکے کا الزام لگا کر اسے برفانی رات میں گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جب وہ جا رہی تھی تو وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی، زاویار تم پچھتاؤ گے، میرے پیٹ میں تمہاری نشانی ہے، مت کرو ایسا۔ لیکن میں نے اپنے غرور میں اس کی ایک نہ سنی تھی، اور آج وہی نشانی، وہی خون میرے سامنے کھڑا تھا، اور اس نے میری زندگی بچائی تھی۔ میں نے ایان کے چہرے کو غور سے دیکھا، اب مجھے اس میں کوئی ویٹر نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں نظر آ رہی تھی، اس کی اونچی پیشانی، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا غصہ، اس کی ضد۔
یہ سب میرا ہی تو عکس تھا۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ ایان گھبرا گیا۔ اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ صاحب کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن میں اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ میرے اندر پچھتاوے کا ایسا لاوا پھٹا جو مجھے جلا رہا تھا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور پاگلوں کی طرح اس سے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو، ابھی، اسی وقت۔ ایان حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوٹل کا مالک، ملک کا اتنا بڑا آدمی، اس کی بیمار اور غریب ماں سے ملنے کے لیے اتنا بے چین کیوں ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، صاحب، وہ تو سرکاری ہسپتال کے جنرل وارڈ میں ہے، وہاں بہت گندگی ہے، آپ وہاں کیسے جائیں گے؟ اور باہر طوفان بھی ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، مجھے پرواہ نہیں، اگر آپ ہی برس رہی ہوگی تو میں جاؤں گا، مجھے بس اس کے پاس لے چلو، مجھے معافی مانگنی ہے، مجھے اسے بچانا ہے۔ ایان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن میری حالت دیکھ کر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا۔ دانش اور باقی عملہ مجھے روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ سر، باہر مت جائیں، موسم بہت خراب ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے انہیں دھکا دے دیا اور ایان کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بھاگا۔ ہم لفٹ میں سوار ہوئے اور پارکنگ میں پہنچے۔ میں نے ڈرائیور کو نہیں بلایا بلکہ خود اپنی بلٹ پروف گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ایان میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ سہما ہوا تھا۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ میں صدمے سے پاگل ہو گیا ہوں۔ میں نے گاڑی ہوٹل سے نکالی تو باہر کا منظر خوفناک تھا۔ برفانی طوفان اپنے عروج پر تھا۔ ونڈ اسکرین پر برف ایسے گر رہی تھی جیسے کوئی پتھر برسا رہا ہو۔ وائپرز تیزی سے چل رہے تھے مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی سڑک پر پھسل رہی تھی۔ کھائیوں کے کنارے سے ہم انچوں کے فاصلے پر تھے، لیکن مجھے موت کا ڈر نہیں تھا۔ مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں میں دیر نہ کر دوں، کہیں زینب میرے پہنچنے سے پہلے ہی نہ چلی جائے۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے زاروں کی تار ہو رہا تھا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایان مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پوچھا، صاحب، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میری ماں کے پاس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا، جانتا ہوں ایان، میں اسے جانتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں بس اس سے ایک بار معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ایان خاموش ہو گیا۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ میرا اور اس کی ماں کا کیا رشتہ ہے۔ مری کی وہ پرپیچ سڑک آج مجھے بہت لمبی لگ رہی تھی۔ ہر موڑ پر مجھے لگتا کہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آخرکار تقریباً 1 گھنٹے کی جان لیوا ڈرائیونگ کے بعد ہم سول ہسپتال کے پرانے گیٹ پر پہنچے۔ عمارت خستہ حال تھی۔ دیواروں کا پلستر جھڑ چکا تھا اور ہر طرف کیچڑ اور گندگی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میری زینب، جسے میں کبھی شہزادیوں کی طرح رکھتا تھا، آج زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں گاڑی وہیں چھوڑ کر اندر بھاگ۔ ایان میرے پیچھے تھا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں بیماری اور دوائیوں کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر مریض لیٹے ہوئے تھے۔ کہیں سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی تو کہیں سے رونے کی۔ میں ان سب کو رونتا ہوا آگے بڑھا۔ میرے مہنگے جوتے کیچڑ میں لت پت ہو چکے تھے۔ میرا کوٹ کہیں اٹک کر پھٹ گیا تھا مگر مجھے ہوش نہیں تھا۔ ایان مجھے لے کر ایک وارڈ کے دروازے پر رکا۔ اس نے اشارہ کیا، صاحب، وہ رہی میری ماں۔ میں نے اندر جھانکا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وارڈ کے کونے میں ایک زنگ آلود بیڈ پر ایک عورت بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے اوپر ایک پتلی سی سرکاری چادر تھی اور اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔
میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی، مگر بیماری اور غربت نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے۔ کیا یہ وہی زینب تھی، میری خوبصورت زندہ دل زینب؟ مجھے لگا کسی نے میرا گلا دبا دیا ہو۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا تاکہ گر نہ جاؤں۔ ایان بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ماں، دیکھو کون آیا ہے، وہ ہوٹل والے صاحب ہیں۔ میں نے ان کا کام کر دیا، اب وہ تمہارا علاج کرائیں گے۔ زینب کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں۔ اس کی نظریں دھندلی تھیں۔ اس نے پہلے ایان کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے مجھے دیکھا۔ ہماری نظریں ملی تو وقت تھم گیا۔ 15 سال کا فاصلہ ایک لمحے میں سمٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت تھی جو 15 سال پہلے تھی، جب میں نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو امڑ آئے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے آکسیجن ماسک ہٹانے کی کوشش کی۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اس کا ٹھنڈا اور کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ زینب، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تم پر ظلم کیا۔ دیکھو، میں آ گیا ہوں، میں اب سب ٹھیک کر دوں گا۔ ہسپتال کا عملہ اور باقی مریض حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک سوٹ بوٹ والا امیر آدمی ایک فقیرنی کے قدموں میں کیوں رو رہا ہے۔ زینب نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، صرف اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں نے اپنا کان اس کے منہ کے قریب کیا تو اس نے بہت مدھم آواز میں، جو شاید اس کی آخری سانسوں کی طرح تھی، کہا، زاویار، تم آ گئے۔ میں جانتی تھی تم آؤ گے۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ میں نے تڑپ کر کہا، میں جانتا ہوں زینب، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ یہ ایان، یہ میرا بیٹا ہے نا؟ بتاؤ زینب، یہ میرا خون ہے نا؟ زینب نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ ایان کی طرف دیکھا، جو بت بنا کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ زینب نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر میرا ہاتھ ایان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس لمحے ایان کو جیسے کرنٹ لگا، وہ پیچھے ہٹا اور اس نے خوف اور حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ میرا باپ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایان چیخا، ماں، تم نے تو کہا تھا میرا باپ مر گیا ہے، یہ جھوٹ ہے نا؟ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے ایان کا ہاتھ زور سے دبایا اور اشارہ کیا کہ یہ سچ ہے۔ میں نے ایان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہاں میرے بیٹے، میں ہی تمہارا بدقسمت باپ ہوں، جس نے تمہیں پیدا ہوتے ہی ٹھکرا دیا تھا۔ مجھے مار لو، مجھے گالیاں دے لو، مگر مجھے دھتکارنا مت۔ ایان نے نفرت سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب احترام نہیں تھا، وہاں نفرت کی آگ تھی۔ دور رہیں مجھ سے، آپ میرے باپ نہیں ہو سکتے۔ میرا باپ وہ تھا جس کی کہانی میری ماں سناتی تھی۔ آپ تو ایک قاتل ہیں، آپ نے میری ماں کو اس حال تک پہنچایا۔ ایان کا غصہ بجا تھا، میں اس کا مجرم تھا، مگر ابھی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ زینب کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، مانیٹر پر لکیریں سیدھی ہونے لگی۔ میں چلایا، ڈاکٹر کوئی ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ لیکن زینب نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے روکا۔ اس کی آنکھیں چھت کی طرف مرکوز ہو گئی تھیں۔ اس نے آخری بار پوری طاقت جمع کر کے کہا، زاویار، میرے بیٹے کو سنبھال لینا، اسے کبھی اکیلا۔ اور پھر اس کی آواز خاموش ہو گئی۔ اس کی گرفت میرے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وارڈ میں ایک لمبی بیپ کی آواز گونجی جو میرے لیے قیامت کا بغل تھی۔
زینب جا چکی تھی۔ وہ مجھے میرا بیٹا اور میرا پچھتاوا دے کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں نے دھاڑ مار کر اس کے مردہ جسم کو سینے سے لگا لیا۔ میں اسے جھنجھوڑ رہا تھا، رو رہا تھا، مگر وہ اب کبھی نہیں اٹھنے والی تھی، اور میرے پیچھے کھڑا ایان وہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے آج ایک ہی دن میں اپنا باپ پایا تھا اور اسی دن اپنی ماں کو کھو دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں باپ کے لیے محبت نہیں بلکہ ایک ایسی نفرت جنم لے چکی تھی جو شاید اب کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ ہسپتال کے اس بدبودار اور ویران وارڈ میں زینب کی کھلی ہوئی بے جان آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی، مگر مجھے ان آنکھوں میں وہ ماضی چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جس نے آج ہم سب کو تباہ کر دیا تھا۔ زینب کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھا اور وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس ٹھنڈک نے میرے وجود میں آگ لگا دی۔ میرے کانوں میں ایان کی سسکیاں اور باہر گرتی ہوئی بارش کا شور تھا، لیکن میرے دماغ میں 18 سال پرانی وہ منحوس رات گونج رہی تھی جب میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جنت کو جہنم بنا دیا تھا۔ یہ سن 2007 کی بات ہے۔ میں اس وقت بھی امیر تھا، مغرور تھا اور اپنی خاندانی عزت کے غم میں خدا بنا بیٹھا تھا۔ زینب ایک یتیم اور غریب لڑکی تھی جسے میں نے پسند کر کے بیاہا تھا۔ وہ میرے محل میں ایک نازک پھول کی طرح تھی۔ اس کی ہنسی سے میرے گھر کی دیواریں چہکتی تھیں۔ وہ مجھ سے ایسی محبت کرتی تھی جیسے میں کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہوں۔ لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میں اس کی آنکھوں میں لکھی سچائی پڑھنے کے بجائے دنیا کی سازشوں کا شکار ہو گیا۔ میرے کچھ کاروباری حریف اور میرے اپنے قریبی رشتہ دار جو میری دولت اور زینب کی خوش نصیبی سے جلتے تھے، انہوں نے میرے کان بھرنا شروع کر دیے۔ وہ روز مجھے کہتے، زاویار، یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، یہ غریب ہے، اس کی نظر تمہارے پیسے پر ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں۔ پہلے میں نے ان باتوں کو جھٹکا، لیکن شک ایک ایسا بیج ہے جو ایک بار دل کی زمین میں بو دیا جائے تو وہ محبت کے تناور درخت کو بھی کھا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ نومبر کی ایک طوفانی رات تھی۔ میں ایک ہفتے کے بعد بیرون ملک سے واپس آیا۔ میرے دماغ میں شک کا زہر بھرا ہوا تھا، کیونکہ مجھے کچھ ایسی جعلی تصاویر اور خطوط دکھائے گئے تھے جو میرے دشمنوں نے تیار کیے تھے۔ ان تصاویر میں زینب کو کسی نامعلوم شخص کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، زینب دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کا نور تھا۔ وہ مجھے کوئی خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ اس نے میرے کوٹ کو ہاتھ لگایا تو میں نے زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا، زاویار، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اپنی جیب سے وہ جعلی تصاویر نکال کر اس کے منہ پر دے ماری اور شیر کی طرح دھاڑا، یہ کیا ہے زینب؟ میں نے تجھے سڑک سے اٹھا کر محل کی رانی بنایا اور تو نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ تو نے میری عزت کا سودا کر دیا۔ زینب نے وہ تصاویر دیکھی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے میرے پیروں میں گر گئی۔ اس نے میرے جوتے پکڑ لیے اور تڑپ کر بولی، خدا کی قسم زاویار، یہ جھوٹ ہے، میں اس شخص کو نہیں جانتی، یہ کوئی سازش ہے، میرا یقین کریں، میں صرف آپ کی ہوں۔ لیکن میں اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے اس کے آنسو مگرمچھ کے آنسو لگ رہے تھے۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، واسطے دے رہی تھی۔ گھر کے ملازم سہمے ہوئے کھڑے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فرعون کے سامنے بول سکیں۔ میں اسے گھسیٹتا ہوا مین گیٹ تک لے گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، سرد ہوا چل رہی تھی۔ زینب نے گیٹ کی سلاخیں پکڑ لی اور چیخ کر کہا، زاویار، مجھے مت نکالیں، میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور سنیں، میں اکیلی نہیں ہوں، میں امید سے ہوں۔ آپ بننے والے ہیں، خدا کے لیے اپنے بچے پر رحم کھائیں۔
یہ سن کر میں ایک لمحے کے لیے جھٹکا، مگر میرے اندر کے شیطان نے فوراً کہا کہ یہ بھی اس کا ایک ڈرامہ ہے، یا پھر یہ بچہ بھی اسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ میں نے نفرت سے اس کے پیٹ کی طرف دیکھا اور وہ تاریخی جملہ کہا جو آج میرے دل کو چیر رہا ہے۔ میں نے کہا تھا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ تیرے گناہ کی نشانی ہے، لے جا اسے اور دفع ہو جا میری زندگی سے۔ آج کے بعد اگر تو نے مڑ کر بھی دیکھا تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ میں نے ایک زوردار جھٹکا دیا، وہ منہ کے بل کیچڑ میں جا گری، اس کے پیٹ پر چوٹ لگی، وہ درد سے کرا اٹھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب التجا نہیں تھی، ایک ٹوٹا ہوا مان تھا، ایک سوال تھا کہ کیا محبت کا صلہ یہی ہوتا ہے؟ میں نے گیٹ بند کر دیا اور اندر آ گیا۔ مجھے لگا میں نے اپنی عزت بچا لی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے اپنی عزت نہیں بلکہ اپنی قسمت کو باہر پھینک دیا ہے۔ وہ رات زینب نے کیسے گزاری ہوگی، یہ سوچ کر آج میری روح کانپ رہی ہے۔ وہ نازک لڑکی جو اندھیرے سے ڈرتی تھی، وہ اس طوفانی رات میں سڑکوں پر بھٹکتی رہی ہوگی۔ اس نے کیسے ایان جیسا ہیرا جنا ہوگا، اور میں اپنے محل میں عیش کرتا رہا، میں دوسری شادیوں کے بارے میں سوچتا رہا، میں اپنی دولت بڑھاتا رہا، یہ سوچے بغیر کہ میری دولت کی اصل وارث تو سڑکوں پر رل رہی ہے۔ آج جب میں اس کی لاش کے پاس کھڑا تھا تو مجھے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون نظر آ رہا تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو، دیکھو زاویار، میں جیت گئی، میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا، میں نے تمہارے بیٹے کو بچا لیا، اب تم جانو اور تمہارا ضمیر۔ ایان میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں جو نفرت تھی وہ بے جا نہیں تھی، میں اس نفرت کا حقدار تھا۔ زینب کا ہر زخم، ہر آنسو، ہر سسکی میرے گلے کا توق بن چکی تھی۔ میں نے زینب کے ٹھنڈے ماتھے کو چوما، یہ میرا اس کے لیے پہلا اور آخری پیار کا اظہار تھا جو 15 سال کی تاخیر سے ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس سے کہا، زینب تم تو چلی گئی مگر مجھے ایک زندہ لاش بنا گئی، کاش اس رات میں نے گیٹ بند کرنے سے پہلے ایک بار تمہاری آنکھوں میں دیکھ لیا ہوتا، کاش میں نے لوگوں کی باتوں کی بجائے اپنے دل کی سنی ہوتی تو آج ہم تینوں ساتھ ہوتے۔ آج یہ ایان مجھے بابا کہہ کر پکارتا، آج تم زندہ ہوتی، مگر کاش کے الفاظ اب بے معنی تھے۔ وقت کا دریا بہہ چکا تھا اور اپنے پیچھے صرف تباہی چھوڑ گیا تھا۔ میں ایک قاتل تھا، میں نے خنجر سے نہیں بلکہ اپنے لفظوں اور اپنے شخص سے اپنی بیوی کو مارا تھا، اور اب میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا، ایک ایسا پچھتاوا جو مجھے قبر تک نہیں چھوڑے گا۔ میں نے ایان کی طرف دیکھا جو ابھی بت بنا کھڑا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شاید اسے کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو گناہ میں نے کیا تھا اس کی معافی تو شاید آسمان والے کے پاس بھی مشکل سے ملے گی۔ وارڈ میں خاموشی تھی، مگر میرے اندر ایک شور تھا۔ زینب کی خاموش چیخیں میرے ضمیر کو نوچ رہی تھیں، اور میں وہاں کھڑا، دنیا کا امیر ترین شخص، اس وقت کائنات کا سب سے غریب اور تنہا انسان تھا، جس کے پاس دولت کے انبار تو تھے مگر خریدنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں تھا جس میں وہ اپنا ماضی سدھار سکتا۔ ہسپتال کے سرد خانے میں زینب کی روح پرواز کر چکی تھی، لیکن پیچھے ایک ایسا طوفان چھوڑ گئی تھی جس نے میری اور ایان کی دنیا کو تہو بالا کر دیا تھا۔ وارڈ میں اب صرف میری سسکیوں کی آواز تھی، جبکہ ایان بالکل خاموش کھڑا تھا، ایک ایسی خاموشی جو کسی بڑے دھماکے سے پہلے ہوتی ہے۔ میں نے زینب کے چہرے پر پڑی چادر درست کی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھ کر ایان کی طرف بڑھا۔ میں اسے گلے لگانا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر روئے تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو سکے،
میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ایان بیٹا، میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، میں نے تم دونوں کے ساتھ ظلم کیا، لیکن یقین کرو مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ میں تمہیں ساری زندگی ڈھونڈتا رہا، اب مجھے موقع دو، میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ چلو میرے ساتھ اپنے گھر، وہاں تمہاری ماں کی طرح کوئی تمہیں دکھ نہیں دے گا۔ میں نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھنے کے لیے بڑھایا، ایان نے ایک زوردار جھٹکے سے میرا ہاتھ پرے کر دیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، ان میں آنسو تھے مگر وہ گر نہیں رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی تلخ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری جس نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ وہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں درد کی صدیاں قید تھیں۔ اس نے کہا، گھر؟ کون سا گھر مسٹر زاویار؟ وہ شیشے کا محل جہاں سے آپ نے میری ماں کو کچرے کی طرح باہر پھینکا تھا، یا وہ گھر جو آپ اب مجھے خیرات میں دینا چاہتے ہیں؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں کانپ گیا۔ میں نے کہا، نہیں بیٹا، وہ تمہارا ہی گھر ہے، تم میرے وارث ہو۔ ایان چیخ پڑا، وارث؟ کس چیز کا وارث؟ آپ کے گناہوں کا، آپ کے ظلم کا، یا اس دولت کا جس نے آپ کو اندھا کر دیا تھا؟ ایان نے اپنی ماں کی لاش کی طرف اشارہ کیا اور اس کی آواز بھرا گئی۔ آپ معافی مانگ رہے ہیں نا؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں؟ تو سنیں مسٹر زاویار آفریدی، آپ کو شاید لگتا ہے کہ زینب بی بی آج کینسر سے مری ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ آج نہیں مری۔ انہیں تو آپ نے 15 سال پہلے اسی رات مار دیا تھا جب آپ نے انہیں طوفان میں دھکے دے کر نکالا تھا۔ وہ پچھلے 15 سالوں سے ہر روز مرتی تھی اور ہر روز میرے لیے زندہ ہوتی تھی۔ ایان کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میرا سر جھکتا جا رہا تھا۔ آپ کو کیا پتا کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری؟ آپ تو مخمل کے بستروں پر سوتے تھے، ہمیں تو سر چھپانے کے لیے چھت بھی نصیب نہ تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا، ہم ایک کچی بستی کے چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے جہاں بارش کا پانی ٹپکتا تھا۔ سردیوں کی راتوں میں جب ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھستی تھی تو میری ماں کے پاس رضائی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنی پرانی شال میں مجھے لپیٹ دیتی اور خود ساری رات ٹھٹھرتی رہتی۔ میں نے کئی بار اسے راتوں کو چھپ کر روتے ہوئے دیکھا۔ جب میں بھوک سے روتا تھا تو وہ مجھے پانی میں چینی گھول کر پلاتی اور کہتی کہ بیٹا دودھ والا نہیں آیا۔ میں چھوٹا تھا، سمجھتا نہیں تھا، لیکن اب سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس دودھ کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے، فرش رگڑے۔ اس کے ہاتھ جو کبھی آپ کے محل میں مہندی سے سجے ہوتے تھے وہ صابن اور کیمیکل سے پھٹ چکے تھے، ان میں سے خون رستا، مگر وہ پھر بھی کام پر جاتی تاکہ میں اسکول جا سکوں، تاکہ میں بھوکا نہ سوں۔ میں یہ سب سن کر زمین میں گڑتا جا رہا تھا، میرے آنسو فرش پر گر رہے تھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بس کر دو بیٹا، میں مر جاؤں گا، مت سناؤ یہ سب۔ مگر ایان رکنے والا نہیں تھا، اس کے اندر کا لاوا پھٹ چکا تھا۔ کیوں نہ سناؤں؟ آپ کو سننا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی تکلیف کیا تھی؟ بھوک نہیں، سردی نہیں، بلکہ وہ جھوٹ تھا جو میری ماں نے مجھ سے ساری زندگی بولا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتا تھا کہ ماں میرا باپ کہاں ہے؟ سب کے ابو ہوتے ہیں، میرے ابو کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ مسکرا کر آسمان کی طرف اشارہ کرتی اور کہتی، تمہارے ابو بہت بڑے آدمی تھے، وہ ایک بادشاہ تھے، وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، مگر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے مجھے آپ کی ایک دھندلی سی تصویر دی تھی جو اس نے سینے سے لگا کر رکھی تھی۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ میرا باپ دنیا کا سب سے ذہین انجینئر تھا، وہ لوگوں کی مدد کرتا، وہ فرشتہ تھا۔ میں ساری زندگی خیالی باپ کی پوجا کرتا رہا۔
میں نے یہ کمپیوٹر، یہ کوڈنگ، یہ ہیکنگ صرف اس لیے سیکھی تاکہ میں اس باپ جیسا بن سکوں جو میری ماں کے خوابوں میں تھا۔ میں راتوں کو جا کر اس پرانی ڈائری کو پڑھتا جو آپ کی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ان کوڈز کے ذریعے اپنے مردہ باپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ماں کا پیٹ کاٹ کر انٹرنیٹ کے پیسے تاکہ میں سینٹینل ایکس کو سمجھ سکوں۔ میں سوچتا تھا کہ اگر میں بڑا انجینئر بن گیا تو میرا باپ آسمان سے دیکھ کر خوش ہوگا۔ ایان کا گلا رند گیا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس دیوتا کی میں پوجا کر رہا ہوں وہ اصل میں ایک شیطان ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرا باپ آسمان پر نہیں بلکہ اسی زمین پر ایک شیشے کے محل میں عیش کر رہا ہے اور اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ میری ماں نے آخری سانس تک آپ کی عزت رکھی۔ اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ آپ نے اسے کتنی بے دردی سے نکالا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو مجھے آپ کے خلاف کر سکتی تھی، لیکن وہ پاک دامن تھی۔ وہ آپ سے محبت کرتی تھی اور آپ نے اسے بدچلن کہا۔ آپ نے اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ ایان نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میرا سانس رکنے لگا۔ بتائیں مسٹر زاویار، کیا قیمت لگائیں گے آپ اس ماں کی قربانی کی؟ آپ کی دولت میرے بچپن کے کھلونے واپس لا سکتی ہے؟ کیا آپ کی یہ بلٹ پروف گاڑی وہ راتیں واپس لا سکتی ہے جب میں بخار میں تپ رہا تھا اور میری ماں مجھے گود میں لے کر سرکاری ہسپتال کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی کیونکہ ڈاکٹر فیس کے بغیر دیکھنے کو تیار نہیں تھے؟ آپ نے آج مجھے گلے لگانے کی کوشش کی۔ کہاں تھے آپ تب جب مجھے اسکول میں بچے یتیم کہہ کر چڑھاتے تھے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگر آپ سچے ہوتے تو دنیا چھان مارتے، مگر آپ نے تو دوسری شادیوں کے خواب دیکھ لیے تھے۔ میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑایا، مجھے سزا دے دو ایان، مجھے جان سے مار دو، میں اسی قابل ہوں، مگر مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ میں اب اس بوجھ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایان نے نفرت سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں پوچھی اور اب اس کے لہجے میں ایک حتمی فیصلہ تھا، ایک ایسا سرد فیصلہ جو کسی بھی سزائے موت سے زیادہ خوفناک تھا۔ اس نے کہا، جان سے مار دوں؟ نہیں مسٹر آفریدی، موت تو بہت آسان سزا ہے۔ موت تو میری ماں کو ملی ہے جسے سکون مل گیا۔ آپ کے لیے تو زندگی سزا ہے۔ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرا خدا آپ کو معاف کرے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ سب بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں؟ وہ ہاتھ کیسے بھول جاؤں جن میں چھالے پڑے تھے؟ وہ آنکھیں کیسے بھول جاؤں جو آپ کی راہ تکتے تکتے پتھرا گئیں؟ آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگر آپ سچے ہوتے تو دنیا چھان مارتے، مگر آپ نے تو دوسری شادیوں کے خواب دیکھ لیے تھے۔ میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑایا، مجھے سزا دے دو ایان، مجھے جان سے مار دو، میں اسی قابل ہوں، مگر مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ میں اب اس بوجھ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایان نے نفرت سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں پوچھی اور اب اس کے لہجے میں ایک حتمی فیصلہ تھا، ایک ایسا سرد فیصلہ جو کسی بھی سزائے موت سے زیادہ خوفناک تھا۔ اس نے کہا، جان سے مار دوں؟ نہیں مسٹر آفریدی، موت تو بہت آسان سزا ہے۔ موت تو میری ماں کو ملی ہے جسے سکون مل گیا۔ آپ کے لیے تو زندگی سزا ہے۔ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرا خدا آپ کو معاف کرے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ سب بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں؟ وہ ہاتھ کیسے بھول جاؤں جن میں چھالے پڑے تھے؟ وہ آنکھیں کیسے بھول جاؤں جو آپ کی راہ تکتے تکتے پتھرا گئی؟ وہ قبر کیسے بھول جاؤں جو ابھی خود ہی بھی نہیں ہے؟ آپ اپنی دولت، اپنا ہوٹل اور اپنی یہ جھوٹی شان و شوکت اپنے پاس رکھیں،
مجھے آپ کا ایک پیسہ نہیں چاہیے، میں آیان ہوں، زینب کا بیٹا۔ میں انڈے بیچ لوں گا، جوتے پالش کر لوں گا، مگر اس شخص کے ٹکڑوں پر نہیں پلوں گا جس نے میری ماں کا قتل کیا ہو۔ یہ کہہ کر ایان مڑا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کے پرسکون چہرے کو دیکھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیمی آواز میں کہا، ماں، تیرا مجرم میرے سامنے ہے، مگر میں اسے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ تیری تربیت مجھے اجازت نہیں دیتی، لیکن میں اسے رشتہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ میں جا رہا ہوں ماں، تیری یادیں میرے لیے کافی ہیں۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ میں چلایا، ایان مت جاؤ، مجھے یوں جہنم میں چھوڑ کر مت جاؤ، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ وارڈ کے دروازے سے باہر نکل گیا اور ہسپتال کی لمبی اور تاریک راہداری میں غائب ہو گیا۔ میں دروازے پر کھڑا رہ گیا۔ باہر طوفان تھم چکا تھا، مگر میری زندگی کا طوفان اب شروع ہوا تھا۔ میرے پیچھے زینب کی لاش تھی اور میرے سامنے خالی راستہ۔ میں دنیا کا امیر ترین شخص تھا، مگر اس وقت میرے دامن میں سوائے راکھ کے کچھ نہیں تھا۔ میرا بیٹا، میرا خون، میرا وارث مجھے ٹھکرا کر جا چکا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ وہ پچھتاوا تھا جس کا کوئی مداوع نہیں تھا، یہ وہ قید تھی جس کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ میں وہیں چوکھٹ پر گر گیا اور خالی ہواؤں کو گھورنے لگا۔ زاویار آفریدی کی کہانی ختم ہو چکی تھی اور ایک زندہ لاش کا سفر شروع ہو چکا تھا، اور شاید یہی میرا انجام تھا۔